بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا امری۔ تو چند دنوں کے بعد اپنا درس اب شروع ہو رہا ہے۔ تو سورہ نساء آیت نمبر ہوگی 127، چونکہ 126 تک ہم ختم کر چکے تھے، اور ویسے اتفاق ہے کہ آج پہلا درس ہے، مگر اگلی جمعہ پھر عاشورہ ہے۔ تو عاشورہ چونکہ روزے میں لوگ مشغول رہیں گے عبادت میں، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم کے بجائے اس کے بعد آئندہ جمعہ، تو اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اب یہ فیہن یہاں تجوید کی وجہ سے ہم نے وقف کیا ہے، تو اسے ہم بتاتے ہیں آئندہ۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ تو تجویدی اعتبار سے جب ہم رکیں گے فیہن، اگر آپ یوں رکیں گے فیہن تو ایک ہی نون ادا ہوا، لہذا جو نئے حضرات سن رہے ہیں تو تھوڑا سا گننا کریں، فیہن تو بڑھ گیا، اس کا خیال رکھے گا۔ پھر اس کے بعد فی یتامی النساء، اس کے بعد ہم نے کہا اللاتی، چونکہ ایک قاعدہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، جیسے یسمعو تو تیسرے پر زبر ہے تو زیر لگائے، یقتلو تیسرے پر پیش ہے تو پیش لگائے، اقتلو، وہ قاعدہ یہاں نہیں چلے گا، چونکہ وہ فعل کی بات ہوئی تھی، کرنا کسی چیز کا۔ یہ اس میں موصول ہے، یہاں ہمیشہ زبر لگے گا، اللاتی، الذی، الذین، اس کا خیال رکھیں۔ تو فرق ہے، وہ جو قاعدہ بتا دیا کسی چیز کا کرنا، تو اس کا اعراب بتایا گیا تھا، تیسرے حرف کو دیکھیں، یا پیش لگائیں، اگر پیش ہے تو پیش، نہیں ہے تو زیر لگائیں، جیسے اسمع، مگر یہاں ہمیشہ اللاتی۔ اچھا، اللاتی جمع ہے کس کی؟ اللتی کی۔ تو یہ قاعدہ ہوا تجوید کا۔ اب ترجمہ اس کا یوں ہوگا، اور فتویٰ طلب کرتے ہیں، یستفتون، یا سوال کرتے ہیں، مگر ہم فتوے سے چلیں کہ آپ سے، رسول اللہ علیہ وسلم سے، تو بھی کون لوگ ہیں یہ ہمیں جاننا ہے۔ فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ اب عورتوں میں سب آئیں، شادی شدہ ہوں، بیوہ ہوں، یتیم ہوں، اپنی بیٹیاں ہوں، سب کے بارے میں۔ قل اللہ، کہو کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں۔ اب یہاں کم ہے، یہاں کہ ہے، یستفتونک، اے رسول، اور تمہیں۔ فیہن، ہن سے مراد عورتیں، اسے سمجھنا ہے۔ اور جو کچھ کہ تم پر پڑھا جا رہا ہے، یتلا، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے، وہاں پر بھی عورتوں کے یتیموں کے مسائل ہیں۔ یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، پڑھا گیا، پڑھا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ تم ان کا حق نہیں دیتے، عورتوں کا، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو،
یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور بے بس لڑکے مستضعفین من الولدان، یہ بھی رہتے تھے نا بے بس لڑکے. اب یہ بیان کیا کیا جا رہا ہے کہ وراثت جب تقسیم ہوتی تھی تو یتیم بچیاں ہیں یا ہے کہ عورتیں ہیں ان کو تقسیم نہیں کیا جاتا تھا. لڑکے ہیں جو بڑا ہے جو جنگ کر سکتا ہے اسے، چھوٹے بچے بھائی کو نہیں، بیٹے کو نہیں. تو یہ اگر آپ سورہ نساء کی 3 آیت میں دیکھیں گے تو وہاں بالکل تفسیر وار ہے 3 میں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا، یہ اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے. اب ہم یہاں سمجھتے ہیں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف سے کام لو. یتیم بچی بھی ہو سکتی ہے کسی کی، اور یتیم بیوہ، اور کوئی عورت بیوہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی عورت اپنی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی. ان سب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اب ہمیں اسے سمجھنا اس طرح ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. جبکہ آج تک ہم پڑھتے آئے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، ہے نا، کہ عورتوں کے خاص دنوں کے بارے میں یسألونک، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، چاند رات پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، بہت سارے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اب یہاں کیا ہے دیکھیں، دونوں میں فرق ہے. جب یسألونک جب لوگ پوچھتے ہیں تو ہوتا ہے قل، اے رسول تم کہہ دو، ہے نا. یہاں یوں نہیں کہا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ فتویٰ کچھ اور ہے اور اس سوال کچھ اور ہے. یہاں دیکھو کیا کہا جا رہا ہے. قل، آپ لوگوں سے یوں نہیں کہا جا رہا ہے لوگوں سے. قل اللہ یفتیکم، براہ راست ڈائریکٹ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں. تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرق ہوا نا جی، کافی فرق ہوا. کہ آپ کہہ دو میری جانب سے، اللہ جواب دے رہے ہیں. تو اس فرق کو ملحوظ رکھیں. اب جب یہ فرق ہے، اب دوسرا فرق کیا مطلب فتویٰ اور کیا مطلب سوال. جب سوال ہم بھی سوال کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی فتویٰ طلب کرتے ہیں. تو فتویٰ کیا ہے، سوال کیا ہے؟ چلو پہلے سوال کیا ہے. سوال اسے کہتے ہیں کہ سائل کو کچھ معلوم نہیں اور وہ کسی عالم دین سے، کسی فقیہ سے یا اپنے استاد سے پوچھتا ہے، اسے معلوم نہیں. اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ قواعد میں لکھا ہے، لیکن قواعد والے کہاں سے لکھتے ہیں؟ قرآن سے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں اب یہ کہ بچوں کو یہ لکھ دیا جائے تو وہ اس کو اخذ نہیں کر سکیں گے. یہ قواعد سے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے کیسے قاعدہ اخذ کیا کہ سوال کرنے والا معلومات چاہتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں. سورہ نحل آیت نمبر 43 کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیا مطلب؟ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو فَاسْأَلُوا سوال. تو میں ہمیشہ دلیل جو کوشش کرتا ہوں دینے کی گرامر کے لیے قرآن سے یا حدیث سے. تو دلیل بنی، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سوال جو کرتا ہے اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. ٹھیک ہے. اب فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ پھر فتویٰ اسے نہیں کہتے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں. آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، آپ کی 2 بیویاں ہیں، آپ کے 2 بھائی ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی کو دینا ہے، بیٹے کو دینا ہے. تو فتوے میں یہ ہوتا ہے، ابھی اسے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے آپ لوگ خود مجھ سے سوال کرتے ہیں، بھائی صاحب وہ فلاں نے عمرہ کیا اور بال نہیں کاٹا، ابھی اس کو بیوی نے یاد دلائی تو فوراً کاٹ لیا. تو میں نے کہہ دیا لیکن کنفرم کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ہے نا. آپ ہی لوگ کرتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے، پھر آپ مجھ سے کیا پوچھتے؟ کنفرم کرنا چاہتا. میں نے کہا آپ نے صحیح جواب دیا کہ بھائی ابھی فوراً
کاٹ لیں. یعنی عمرہ کیا, بال کاٹنا تھے نہیں کاٹے, روم پر آ گئے, یاد آ گیا فوراً جا کے کاٹیں. ہاں میں نے جواب دیا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو تو معلوم ہے, اس کو سوال نہیں کریں گے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ کنفرم کا لفظ کیوں آیا؟ جی, تو فتویٰ اسے کہتے ہیں کہ مفتی اپنی 2 رائے میں سے کون سی رائے اختیار کرتا ہے, وہ آپ اس سے پوچھتے ہیں. بھائی اس قسم کی باتیں ہوئی, طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو آپ تاکیدی طور پر اس سے فتویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سوال جو پوچھا تھا, کس نے پوچھا؟ یمن سے لوگ آئے تھے. وہ جانتے تھے کہ بچی کو دینا ہے, چھوٹے بھائی کو بھی دینا ہے, لیکن دستور کے مطابق نہیں دیتے, اس لیے پوچھتے ہیں, کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا فتویٰ ہے. تو ہو گیا واضح. اچھا, ہمارے یہاں فتویٰ کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ فتویٰ دین ہے, جبکہ فتویٰ دین نہیں ہے. بھائی سوال آپ کرتے ہیں, اس کی ہم نے دلیل دے دی, فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ سورہ نحل کی. تو فتویٰ وہ کوشش کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کہ بھائی آپ کی بہن ہے, آپ کا بھائی ہے, تو کیا تقسیم کرنا چاہیے. اس کا نام فتویٰ ہے. اچھا, فتویٰ آپ طلب کریں گے تو 2 فتوے بھی آتے ہیں. آپ جو ادارے ہمارے یہاں چل رہے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ, تو مختلف قسم کے فتوے آتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فتویٰ یعنی وہ کوشش کرتا ہے, لیکن دین وہ نہیں ہے. دین اور چیز ہے, دین تو اللہ کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اسے ذہن میں رکھے گا. تو آج ہم نے آپ کو بتا دیے فتویٰ کسے کہتے ہیں اور سوال کسے کہتے ہیں. اور فتویٰ ہمارے یہاں لوگ بالکل گھبرا جاتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں جو فقہ ہیں, چاروں فقہ مختلف فتویٰ دیتے ہیں, مختلف ادارے والے. تو ان کی ایک رائے ہوتی ہے. فتویٰ یعنی کیا؟ 2 چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر کے آپ کو بتانا, اب آپ کو چاہے کہ اس پر عمل کریں. جیسے کہ ابھی آپ, جیسے کہ مسائل ہوتے ہیں, آپ جائیں فقہ مالکیہ میں یا حنبلیہ میں یا جماعت اہل حدیث میں, ایک کہیں گے کہ طلاق نہیں ہوئی, ایک کہیں گے کہ طلاق ہوئی. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی ایک کو آپ اپنائیں. بہرحال اب ہم شروع کرتے ہیں آگے. تم پر جو تلاوت کیا جا رہا ہے, اس کے پہلے یتیموں کے بارے میں, جنہیں تم ان کا حق نہیں دیتے تھے, جو مقرر کیا گیا ان کے لیے حصہ. یتیم بچیاں کفالت میں آ گئی, اب ان کا حصہ ہے, وہ انہیں دیتے نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کریں. کیوں؟ کہ ان کا مال ہے نا, بڑی ہو گئی تو ان کا حوالے کرنا چاہے, یا کہ ان کا ایک حصہ ہے, حق ہے. تو شادی اس لیے کرتے تھے کہ یہ مال یہیں پڑا رہے, تو چاہتے تھے کہ نکاح کریں. اگر نکاح کروا دیا کسی دوسرے سے تو مال سارا چلا جائے گا, تو یہیں پڑا رہے اور یہ استعمال کریں. پھر مہر, حق کے مہر بھی کم, یہ کہا جا رہا ہے. انتن کے ان. اچھا, اب یہاں ایک اور چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں. کلام پاک میں متعدد بار آیا ہے, سورہ بقرہ بھی, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, ہے نا, نکاح نکاح نکاح, لفظ نکاح. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ بھائی نکاح ہمارے یہاں اس تردد کو دور کرنے کے لیے جو نکاح پڑھایا جاتا ہے, انکحتک وزوجتک, نکاح کر دیا میں نے تیرا اور جوڑا کر دیا میں نے تیرا, یہ ضرور کہتے ہیں. باقی اور طرف نہیں ہے ایسا. ہاں, باقی اور طرف نہیں ہے. اور طرف کیا ہو؟ بین الاقوامی نکاح ہے. جیسے عرب میں ہوتا ہے ویسے آپ کے یہاں کہ فلاں کی بیٹی فلاں مہر یہ گواہ آپ کے نکاح آپ کے زوجت میں دے دیا. اب ٹھیک ہے, کوئی کہہ لے کہ نکاح و زوجت نے دے دیا, لیکن اصل میں آپ کے نکاح میں دے دیا, بس قبول ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس فرق کو جاننے کے اصل میں ہے کیا؟ نکاح کا بھی لفظ ہے, زواج کا بھی لفظ ہے. نکاح کسے کہیں گے؟ یہاں جب لوگ قاضی کے یہاں جاتے ہیں محکمہ میں, عقد نکاح, کیا عقد نکاح, تو انکحتک, نکاح کر دیا, یعنی بول ہمارے ادا ہوئے کہ ہم نے یہ فلاں لڑکی کو اس شرطوں کے ساتھ, قواعد شریعہ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دے دیا, زواج میں نہیں دیا. اس کو زواج نہیں کہتے, زواج تو ابھی ٹائم ہے, نکاح میں دے دیا. وہ کہتا ہے میں نے نکاح میں قبول کیا. اب دوسرا مرحلہ ہے زواج کا, اس لیے یہاں کبھی نہیں کہتے کہ ہمارے یہاں اچھا ہے شادی,
فارسی لفظ, بات ہی ختم ہو گئی. لیکن شادی کر دیا تیری کوئی نہیں کہتا, جی نکاح کر دیا اور جوڑا کر دیا. اب یہاں جب اس کی رخصتی ہوتی ہے تو جو دعوت ہوتی ہے زواج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زواج. ہاں, تو جب وہ دونوں مل گئے, زوج کے معنی کیا؟ جوڑا. یہ ہے زواج. زوج کے معنی جوڑا نا, ایک طرف میل ہو دوسری طرف فیمیل ہو. تو یہ فرق ہے اس میں, نکاح میں اور زواج میں. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ دوسروں سے نکاح ہو. زواج تو بعد میں وقت آئے گا, ہو سکتا ہے 6 مہینے, نکاح کے بعد سال, کہیں 2 سال. تو اس سے بھی ذہن میں رکھے. تو جب آپ پڑھیں گے نا, کئی چیزیں اس سے سمجھ میں آئیں گی جو ہم جو تحقیق کرتے ہیں, تدبر. والمستضعفین من الولدان, کمزور بچے. تو کمزور نہیں اس کے معنی, کمزور کے لیے ضعیف ہے نا, آتا ہے نا, بے بس. بے بس بچے یعنی کیا؟ یعنی چاچا ہو یا کفیل ہو, ان کا مال کھا رہا ہے, بیچارے بول ہی نہیں سکتے, کسی کے پاس جا نہیں سکتے, اسے بولتے بے بس. لیکن اگر ایک ہے اعتراض کرے, میرا مال ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تھا ننگا, میرے چاچا کے پاس مال ہے, مجھے نہیں دیتا ہے, اس نے ہمت کی, تو بے بس بچے. اچھا, اب ولدان, یہ بھی اس کے پہلے ہو چکا ہے مگر کہ بار بار. ولد کے معنی بچہ یا لڑکا, اس کی جمع اولاد. ولد کے معنی بچہ لڑکا, اس کی جمع ولدان. تو دونوں میں فرق ہے نا فرق. جی دیکھیے, کلام پاک میں آپ پڑھیں گے جب سورہ انسان, تو یطوفون علیہم ولدان مخلدون, کہ جب جنت میں جائیں گے ہم انشاءاللہ تو ولدان گشت کریں گے, پیالہ, کاسا, جام, اس وقت ہم پڑھیں گے. تو ولدان یعنی کیا؟ ولدان بچے, چھوٹے بچے, اور وہ چھوٹے ہی رہیں گے. مخلدون, ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے. تو یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں چھوٹے بچے, دنیا میں وہ چھوٹے بچے. اور اولاد یعنی بڑے بچے. باپ کی عمر ہے 90 سال کی, تو بیٹا ہے 70 سال کا, وہ بھی باپ ہوگا لیکن اولاد ہی ہوا نا. تو یہ فرق ہے, اولاد اور ولدان یعنی چھوٹے بچے. میں نے ایک دفعہ اور بھی بتایا تھا, بلد اور بلدان, بھائی شہر, اور اس کی جمع بلاد, بڑے بڑے شہر, لیکن چھوٹے بھی شہر ہوتے ہیں, ہر چیز مہیا ہوتی ہے. تو کیا بلدان, تو ولدان بلدان, تو اسے خیال سمجھ میں رکھے گا. تو بے بس لڑکے کون سے چھوٹے ولدان, چونکہ آگے ولدان کا لفظ کئی دفعے آئے گا, تو وہاں پر پھر سوالات بھی ہوتے کہ چھوٹے بچے کیسے جنت میں رہیں گے ہمیشہ. تو وہ جنت کے بچے ہیں تو چھوٹے ہی رہیں گے نا. جی, اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل انصاف کو قائم رکھو, یہ کہا جا رہا ہے. وما تفعلوا من خیر, اور جو کچھ بھی تم بھلے کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. بات واضح ہو گئی. لیکن یہاں ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں, ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. پہلی صورت, دوسری صورت, پھر تیسری صورت, یہی بیان ہے آج. لیکن ایک اور چیز آپ سنتے ہوں گے, میں اکثر کہتا ہوں, اور ہے ایسا, یعنی غلط فہمی کا بھی شکار نو ہے. لوگ غلط فہمی کا شکار, کسی کے پاس تفہیم القرآن ہے, کسی کے پاس احسن البیان ہے, کسی کے پاس کوئی اور کتاب ہے, وہ سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں, دیکھیے ترجمہ بھی آپ کو دیکھنا ہے تو 3-4 تفسیر کا دیکھیں. اب دیکھیں یہاں ترجمہ کیا میں کر رہا ہوں اور آپ کو تفسیر میں کیا ملے گا, آپ غور سے سنیے. جو کچھ بھی تم بھلا کرو گے اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. من خیر, کیا مطلب خیر کا؟ یعنی تم جو بھلائی کرو گے, کوانٹٹی میں کم ہو زیادہ ہو, اللہ خوب جاننے والا ہے. اس لیے بے فکر رہو, تم جتنا بھی احسان یتیموں بے بس لڑکوں پہ کرو گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ بھی ترجمہ ملے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں, عالم ہے مگر وہ اس چیز سے وہ دور چلے گئے, لیکن دور اندیشی نہیں رہی. وہ یہاں بعضوں نے ترجمہ کیا کیا ہے, کانٹریکٹ کے ساتھ خیر و شر, یہاں شر تو ہے نہیں کہ تم جو بھی بھلا عمل کرو گے برا عمل کرو گے اللہ خوب جانتا ہے. بھلا اور برا جب قیامت کا ذکر ہو,
خوف قبر، خوف عذاب وہاں پر ذکر ہے، تو اس کا خیال رکھے گا. غور سے سنیے ترجمہ کس نے کیا بھائی، من خیر. دیکھیے فمن یعمل خیرا یرا شرا یرا، وہاں تو قیامت کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو یہاں وہ کیسے آ گیا ذکر بھائی؟ یہاں کوانٹٹی کی بات ہو رہی ہے، خیر کا ہی پہلو غالب ہے. تو کئی چیزیں ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، تو ایک صاحب کہتے ہیں ایک تفسیری بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، آپ 3 تفسیریں پڑھوا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہماری تفسیر پڑھیے. پھر ایک صاحب نے کہا تھا صرف یہی تفسیر پڑھیے. اب شروع ہوتا ہے سلسلہ، سنیے گا. یہ حالات حاضرہ پر ہے یہ. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تجوید والصلح خیر، ہم راہ کو باریک پڑھ رہے ہیں، جبکہ قاعدہ یہ بتائے گا کہ راہ ساکن، ساکن سے پہلے زبر تو پر پڑی جائے گی، جیسے بدر، قاعدہ یہ ہے. مگر یہاں ہم کیوں باریک پڑھ رہے ہیں؟ حرف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرف لین. لین کے معنی کیا؟ نرمی، لہٰذا نرم پڑھیے. خیر، یہ تجوید کا قاعدہ ہے. اگر ملائیں گے تو خیرن. اچھا، شح، شح نہیں شح ظاہر کریں. وَإِنْ امراتن، اگر کوئی عورت اندیشہ ہے اسے، بعلہا اپنے خاوند سے. اب یہ بعل آیا ہے، جبکہ زوج آتا ہے نا، زوج ہے اپنے خاوند سے. نشوزن او اعراضن، نشوز زیادتی. پہلے تو بیان ہوا کہ خیر کا کام کرو، اب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. او اعراضن، اب اعراضن کے معنی آج تک ہم کرتے آئے بے رخی، اب یہاں کیا کریں گے؟ بے رغبتی، یعنی اس بیوی کے ساتھ شوہر رغبت نہیں کرتا، تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. تو سنیے، زیادتی یا بے رغبتی. فلا جناح علیہما، دونوں پر، میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ صلح کر لیں. ان یصلحا بینہما، آپس میں صلح کریں. والصلح خیر، اور صلح کرنا اچھی بات ہے، بجائے کس کے؟ طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے. جی اب دوسری بات ہو رہی ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں. اور مزاج میں بخیلی رکھی گئی ہے. دیکھیے احضرت الانفس الشح، شح یعنی بخیل، بخل. ابھی تو سمجھنا پڑے گا نا کہ شو کسے کہتے ہیں اور بخل کسے کہتے ہیں. احضرت یعنی حاضر، تو کیا کہیں گے؟ مزاج میں، طبیعتوں میں صفت بخل رکھا ہوا ہے، موجود ہے. اس کے باوجود بھی تم احسان، تحسنو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، تو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے باخبر ہے. اب سنیے، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ پہلی شکل ہے، اختلاف ہوا، شوہر زیادتی کر رہا ہے بیوی پر، یا ہے کہ رغبت ہی نہیں رکھتا تو کچھ تو کرنا ہوگا نا، تو کیا کیا جائے؟ آپس میں صلح کریں. وہ کون سی صلح کریں؟ کیا صلح کریں؟ کیسے کریں؟ اب یہ کب ہوتا ہے؟ کسی کے پاس 2 بیویاں 3 بیویاں، تو اب وہ صلح کیا کریں گے؟ صلح یہ کریں گے کہ بیوی دیکھے گی کہ اس میں بے رغبتی ہے، تو کیوں ہے وہ سوچے گی نا. اب جیسے کہ 3 بیویاں ہیں، تینوں کے لیے 3 فلیٹ کرائے پر، یا ہے کہ سب میں اچھی بات چلیے، 2 2 4 2 6، 2 راتیں دی، 6 ہو گئی، 1 رات اس کی عبادت کی. تو بیوی یوں کہے کہ آپ ایسا کریں، میری 1 رات آپ کو ہدیہ گفٹ ہو گیا، تو اسے 1 رات ملے گی زیادہ. یہ طریقہ ہوتا ہے، مطلب وہ کوشش کرے کہ اس کی بے رغبتی تو کیسی دور کرے. چلو خرچہ دیتا ہے ہر ایک کو 1000 ریال، وہ کہتی ہے چلیے مجھے 500 ہی دے دے. یہ مراد ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. بڑے بھلے فراس میں رکھا ہے کرائے سے، تو مجھے سنگل ہی دے دے.
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، والصلح خیر، مطلب جدائی سے یہ بہتر ہے. اب وہ سوچے گا ہاں تو اصل پریشانی اس کو اس کی تھی نا، تو وہ مان جائے گا. اچھا، اب دوسری بات کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بخیلی تو مزاج میں ہے، خرچہ کرنا نہیں چاہتا ہے نا، تو اس کا بھی علاج ہو گیا. اگر اس میں بخیلی ہے تو علاج ہو گیا. چلے سنگل فلیٹ یا ایک خرچہ کم، رات بھی لے لو، ایک بات ختم ہو گئی. وَإِن تُحْسِنُوا، لیکن اگر تم بھلا چاہو، مطلب اس کے باوجود بھی اگر وہ فراغ دلی سے کام کرے تو اللہ دینے والا ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرو. اور ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا، اس پر کوئی گناہ نہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو. وہ جو بات ہے کہ تینوں کو برابر تقسیم کرے، اس میں فرق ہے. یہ تو اللہ خود اجازت دے رہے ہیں نا کہ جدائی نہ ہو، لہذا اس پر اعتراض نہ کرے. وہ انصاف کرنا ہو تو اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس کو ذہن میں رکھے گا. اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. یہ تو مفہوم سمجھ میں آ گیا. ایک شکل ہوئی. ابھی دوسری شکل ہونے سے پہلے آپ سنیے گا. امرأتن، زوجتن نے کہا. بھائی ہمارا درس جو چل رہا ہے اسی نہج پہ چل رہا ہے نا. امرأتن اور زوجتن، اب آپ کو ہم بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی بار بار. تو آپ جائیں سورہ تحریم میں، دیکھیے امرأت نوح ہے نا، امرأت لوط، امرأت فرعون. ٹھیک ہے، فرعون کون ہے؟ کافر ہے. اس کی بیوی آسیہ مسلم مومنہ ہے، اسے بھی امرأت لوط ادھر مومن ہے، ادھر کافرہ ہے. تو یہ قاعدہ نوٹ کر لیں کہ امرأتن کب کہا جاتا ہے؟ جبکہ دین میں موافقت نہ ہو. دیکھیں، فرعون کافر، ادھر مومن، نوح علیہ السلام مسلم، ادھر کافرہ. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. لیکن دوسرا قاعدہ، اب یہاں کون سا مومن اور کافرہ کا ذکر ہے؟ تو ایک تو آسان ہوا، یاد نہ ہو تو سورہ تحریم کھولنا، تینوں چیزیں وہاں پر ہیں. دین میں موافقت نہ ہو تو لفظ کون سا؟ امرأتن. ٹھیک ہے، یہاں کون سی موافقت نہیں ہے؟ مزاج میں موافقت نہیں ہے. یہ نصیحت کس کے لیے؟ مؤمنہ کے لیے. اور کس کے لیے؟ مؤمن کے لیے. جی، مگر مزاج میں موافقت نہیں، اس لیے امرأتن. اب ایک دلیل اور نکالیے، سورہ احزاب 59. اے رسول قل لازواجک، اللہ کیا؟ ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دین میں بھی موافقت اور مزاج میں بھی موافقت. تو یہ قاعدہ نوٹ کر لیے. چلیے جی کہیے. ہاں وہ تو کافر ہی ہے اور ادھر بھی کافر، تو زوجتن. ہاں، دین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ڈبل پوائنٹ مل گئے اس کو، سمجھے نا جی. اب باقی رہا، لیکن صحیح ہے آپ کا سوال. تو اس کا مطلب کہ دین میں موافقت نہیں اور مزاج میں موافقت نہیں، اور وہ بے دینی ہے. سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ بے دین ہے، دونوں بے دین ہے، اس لیے وہ امرأتن. اچھا، اور یہاں دین ہی دین ہے، اس لیے قل ازواجک. بعل کیا؟ بعلہا، بعل، بعل کے معنی کیا؟ شوہر. تو زوج کے معنی بھی تو شوہر ہے نا جی. تو بعل کسے کہیں گے؟ دیکھیے، بیوی کو بعل نہیں کہہ سکتے، شوہر کو بعل کہہ سکتے ہیں. شوہر کو زوج بھی کہیں، خاوند کہیں اور بعل کہیں. بیوی بعل نہیں ہو سکتی. ایسا کیوں؟ تو سورہ صافات میں 125 نمبر، اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. تم بعل کو پکارتے ہو اور بہترین تخلیق کرنے والے کو بھول جاتے ہو. تو بعل کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہمیشہ علو، اس میں علوت ہو. تو خاوند جو ہوتا ہے اس میں علوت ہے، الرجال قوام علی النساء، لہذا شوہر کو بعل کہا گیا ہے، اور بیوی کو بعل نہیں رہ سکتے. یہ بعل کے تعلق سے. اب مزید اگر آپ سننا چاہتے ہیں، فلا جناح علیہما، اور قرآن شریف میں ہے فلا اثم علیہ. تو جناح کے معنی کیا؟ کوئی گناہ نہیں، اور اثم کے معنی کوئی گناہ نہیں. فرق کیا؟
جی تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میرے خیال سے 26 پیج آئے گا، اس کو ذرا آپ دیکھیں تو اچھا ہے، یہ سمجھ میں آئے گا. میں اس کو پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ صرف سنیں. جی دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ، اب کھولنے کی ضرورت نہیں، والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی تم پر یہ حرام کیا گیا. ٹھیک ہے، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یعنی اگر جنگ کے میدان میں ہے، جان پر آئی ہے، مشکیزہ کفاروں کا ہے، تو چوری کا ہی ہوا نا، پیے تو مگر تھوڑا سا پی لیا، یا کہ شراب کی بوتل کسی کی پڑی ہوئی تھی، 3 گھونٹ لے لیے، جان بچ گئی، فلا اثم علیہ. آ گیا نا سمجھ میں؟ یعنی کیا کہیں گے اسے؟ نارمل حالات نہیں، یعنی نارمل حالات اور غیر نارمل حالات، جان بچانے کے لیے. تو فلا اثم کب کہا جاتا ہے؟ وہ عمل فی نفسی گناہ کا ہے، وہ عمل یعنی چوری کا کھانا گناہ ہے، مردار کھانا گناہ ہے، گناہ ہے. اور فلا جناح کب کہا جاتا ہے؟ وہ فعل خود گناہ نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے، وہ صلح کریں کوئی حرج نہیں، تو صلح کرنا گناہ نہیں ہے نا. فلا جناح علیہما کہ کوئی حرج نہیں، لیکن صلح کرنا بھی حرج نہیں. اگر انہوں آپس میں صلح نہیں کہ وہ برداشت کر رہی تو بھی کوئی گناہ نہیں. تو جہاں استعمال ہوتا ہے جناح کا لفظ اور اثم کا لفظ، تو اثم و فی نفسی وہ عمل گناہ ہے، صرف جان بچانے کے لیے یا کہ مجبوری کے حالات میں وہ جائز رکھا گیا ہے. اور جناح وہ گناہ فعل رہتا ہی نہیں، بس مناسبت سے. تو یہ سمجھ لیں. اب رہا وہ حضرت الانفس الشح. بھائی 3 چیزیں سمجھ میں آئی نا، ایک تو امراتن، ایک بال، ایک جناح. اب چوتھا شح. کسے کہیں گے شح؟ اس مناسبت سے بھائی بخیل تو آپ جان چکے ہیں، حریص کے معنی بھی جان چکے ہیں. حریص یعنی کہ لالچ. لالچ عبادت میں بھی ہوتی ہے، دین میں بھی ہوتی ہے، پیسے میں بھی ہوتی ہے، وہ بات نہیں ہو رہی ہے. بخیل کسے کہیں گے؟ جو اپنا مال خرچ نہیں کرتا. شح کسے کہیں گے؟ یہ شح کر رہا ہے، یتیموں کا مال یتیموں کو نہیں دے رہا ہے. تو شح وہ مزاج بخلی ہے کہ دوسروں کا مال خرچ نہیں کرتا. دونوں میں فرق ہوا. آگے سمجھ میں بالکل واضح طریقے سے. جی چلیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہائی درس ہوتا ہے. جی سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ ہائر درس نے مجھ سے کہا کہ وہ جمعہ والا تو ہائر درس ہے، لیکن سمجھ رہے ہیں لوگ الحمدللہ. اب دیکھیے کتنا وضاحت سے میں بتا رہا ہوں. اچھا، وَإِن تُحْسِنُوا، تو یہ ہے شح اور یہ ہے بخل. جب آپ پڑھیں گے اور آپ تصور کریں گے، اسی کا نام تدبر ہے. اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جی. وَإِن تُحْسِنُوا، اب تحسنوا آپ جانتے ہیں کہ احسان کما حق ہو، کوشش کریں، آپ کا مقصد حسن سلوک ہو، پرہیزگاری، تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب دوسرا مرحلہ دیکھیے، بات چلے کس کی؟ بالکل حالات حاضرہ پر. مجھے کئی جگہ بلایا جاتا ہے، بڑی دقت پیش آتی ہے چونکہ وہ درس میں نہیں رہتے نا اصل میں. جی تو سنیے گا دوسرا مرحلہ. ایک مرحلہ تو یہ ہوا، اب دوسرا سنیے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ آیت کریمہ نے لوگوں کو سکون و اطمینان دلایا. جب میں یہ آیت میں نے شرح کر کے دی تو کتنے لوگوں کا سکون، یعنی وہ جو رنجش تھی وہ ختم ہو گئی. بھائی کیوں؟ میرے ویسے نہیں، میں نے تو اس کو پہنچا دیا. تو سنیے، کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی اولاد میں سے کسی کو زیادہ نہ چاہتا ہو. کوئی بچی بہت ہوشیار ہے، کوئی بچہ بہت ہوشیار ہے تو چاہتے ہیں نا. ہاں، اب وہ پریشان رہتے ہیں. تو اس غلط فہمی کو آج دور کر دیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں رہیں گے. تو ہم نہیں، ہم تو پہنچائیں گے. سنیے، اگر تم طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان عدل قائم کرو، اگرچہ کہ تم حریص ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ میرے پاس جو ہے سب میں عدل قائم ہو. اب میں سمجھا رہا ہوں کہ بیٹیوں میں بیٹوں میں بھی. جی فلا تمیلوا کل المیل، تو پورا ان کی طرف مت جھک جاؤ، تو ان کو تم لٹکایا ہوا چھوڑ دو.
مطلب کیا؟ کسی کی 3 بیویاں ہیں، یقین مانیے کسی کی طرف تو اس کا میلان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس پر تم کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہمارا مزاج بنایا، وہ کہہ رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی بھی بچیاں ہیں نا، اپنی بھی بچے ہیں، ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے. دیکھو چھوٹے بچوں کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہوتا ہے کوئی کسی بچے کو زیادہ اس پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی نہیں. کہتے ہیں کہ تم ہرگز کنٹرول نہیں کر سکتے ہو، مگر کیا کرو جس پر تم کنٹرول کر سکتے ہو کہ ظاہری حق ان کو برابر دے دو. دیکھو ختم ہو گئی بات. دل تو میلان ہوگا لیکن ظاہری طور پر سب کے ساتھ یکساں ہو، بات ختم ہو گئی. تو عورتوں کے ساتھ بھی ایسی ہے کہ تم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، چاہے بیویاں ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے بہنیں ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے ماں باپ ہوں. ماں باپ کی طرف بھی ایسی ہوتا ہے نا، کسی کی محبت ماں باپ کی طرف، ماں کی طرف تو کسی باپ کی طرف. اس پر تو کنٹرول نہیں کر سکتے مگر عدل کرو. اور اگر تم نے صلح کی اور پرہیزگاری کی، اب ڈبل آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے. اب یہاں کون سی صلح؟ بھائی بات تو ہو چکی نا کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ دے. یہاں کیا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے خود کچھ برداشت کرے کہ دل مائل ہو رہا ہے، نہیں پھر بھی برداشت کرے، تحمل کرے اور ہر ایک کو اس کا پورا حق دے اور اپنے دل پر کنٹرول کرے. اب یہاں پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حق جو اس نے کہی ہے، تیرے پاس اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس کا حق پورا دے دے، یا اس نے جیسے کہا ہے کہ اس کا حق جو ہے کم کر دے. دونوں اسلام میں آتے ہیں. تو یہ 2 شکلیں ہوئی. دیکھو کتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اب تیسری شکل دیکھیے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. تفرق، اگر دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں یا ہو گئے، یغنی اللہ کل من سعتی، دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے محتاج کر دے گا. یغنی یعنی بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے. کیا مطلب؟ اپنی وسعت سے اسے خاوند دلائے گا، اسے بیوی دلائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے، بڑی حکمت والے ہیں. اب یہاں کیا بات ہوئی؟ جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں، اب تو طلاق تو بند ہو گئی ہمارے یہاں سے، جانتے ہیں نا آپ، طلاق دیا تو گیا جیل میں 6 مہینے کے 3 سال. اب تو رہی کھلا واقعی رہ گئی. یہ تو مسلم پرسنل بورڈ کا ہدیہ ہے کہ طلاق کو غائب کر دیا. پہلے اسے تسلیم کرتے کہ بھائی 3 طلاق نہیں ہے. بہرحال یہ سیاسی بات ہے. تو طلاق تو نہیں ہو سکتی، اب کھلا کے لیے بیٹھے. جن میں انسانیت ہے وہ دیکھتے ہیں، قاضی اور جو بیٹھے ہیں نا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے حکم، وہ دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے دیکھا کہ دونوں کا مزاج ایسا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے، اس کے لیے یہ تیسرا پہلو ہے کہ اگر یہ ساتھ رہیں گے تو اور مشکلات بڑھیں گے. آپ نے دیکھے ایسے جوڑے، آپ کے پاس تو شکایت لے کر آتے نہیں نا، ہم نے مشاہدہ کیا ہے. وہ پردے کے آڑ میں رہتی ہے لیکن ایسا بیان کرتی ہے کہ وہ ہو یعنی بالکل اس کی صورت ہے. یعنی ان کا ایک ساتھ رکھنا مزید نقصان ہوگا دونوں خاندانوں کے لیے. اس پوزیشن پر اگر پہنچتے ہیں تو پھر یہاں کا بھی قاضی سنتا ہے غور سے، اور ان کے لیے تفریق، کیا؟ جدائی. اب اسے کیا بیان کرو؟ نصیب ان کی قسمت میں. پہلے دیکھو کیسی کوشش کی، پہلی شکل، پھر دوسری شکل، حقوق کم کرو، عورت برداشت کرے. مطلب کیا افضل کیا ہے؟ جدائی سے مل جل کر رہو. اور جیسے کہ حدیث میں ہے ابو داؤد کے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق حلال ہے مگر اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے. اس وجہ سے، لیکن ایسا اگر موقع ہے کہ ان کا ساتھ رہنا مصیبت ہے تو جدا کر دو. اب جدا کیسے کریں گے بھائی؟ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے، حدیث شریف کوئی ایک پڑھتا ہے کوئی 3. تو اللہ کے نام پہ بندھن ہوتا ہے. تو طلاق بھی اللہ کے نام پر تو نہیں، طلاق شیطان کے نام پہ. اس وجہ سے مشکل آتی ہے. بھائی
مزاج ان کا نہیں مل رہا ہے تو اللہ کے نام پر کہ ہم نے کوشش کی اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے تمہیں رزق دے اللہ کے نام پہ، مگر نہیں، اکھاڑا، لڑائی جھگڑا، اس کو گالی، اس کی بہن کو، اس کے خاندان کو، غلط ہے نا، ادھر ان کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو، یہ تو شیطانی طریقہ ہوا نا۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ جدائی بھی ممکن ہے، جب کلام پاک میں لکھا ہوا ہے تو وہ قاضی جدائی کرے گا جس کا نام فسق ہے۔ تو یہ مسائل ہیں اور اسی کو اپنائے، لیکن ہے کہ لوگ نہیں اپنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کلام پاک میں اس کا حل ہے، انہیں صرف یہ معلوم ہے کہ شریعت میں، اور شریعت ہمارے یہاں کیا فقہ حنفی، جبکہ شریعت وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں شریعت تو شریعت موسوی عیسوی جو نبیوں کے ذریعے کتاب کے ذریعے شریعت بنی ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے، اور شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہاں بتاؤں کہ جس مجلس میں ہمیں بلایا گیا وہ اتنی ضدی رہتے ہیں کہ وہ تکلیف دیتے ہیں، جیسے نا کل معلقہ ایسا چھوڑتے ہیں کہ جسے لٹکائی ہوئی، انہیں اسے نہیں رکھنا ہے، دوسری شادی کرتے ہیں مگر اسے لٹکائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب مزاج نہیں ملتا تو چھوڑ دیں۔ تو ان کے بارے میں بہت بڑی کیا وعید ہے کہ لٹکا کر کسی کو نہ رکھیں، یا تو وہ راضی ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو لٹکا کے رکھا، یہاں رکھتے ہیں لوگ 10 سال 5 سال 10 سال، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عورت بازو ہے نا، اگر دو ہیں تو ایک رائٹ ایک لیفٹ، تو قیامت کے دن یہ ایسا اٹھے گا کہ اس کا یہ سائڈ ایک سا بازو نہیں ہوگا۔ تو کیسے لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں؟ بیٹھائیں لوگوں کو، نہیں نبھرائے تو علیحدہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تو بات ہوئی۔ اب آگے جو بیان کیا جا رہا ہے، اگلی جو آیتیں ہیں بطور نصیحت کے کہ یہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو انسان جس قدر بلند ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے اور دوسروں کو نیچ۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے تو یہ جھگڑے فساد ختم ہو جائے۔ تو سنیے گا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے تو سب آئے، ہم بھی آئے، ہمارے مال و دولت سب، پھر گھمنڈ کس کا؟ اور ہم نے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، کون؟ یہود و نصارہ۔ وَإِيَّاكُمْ، وہ کم نہیں ہے، وَإِيَّاكُمْ۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ، تاکید، تو انہیں بھی کتاب دی لیکن تمہیں بھی، تو ہماری کتاب اور ہماری تاکید کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو انسان جب سوچے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہمارا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس طرف آمادہ ہوگا۔ اور یہ پہلے سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اب تکفر سے مراد کفر نہیں، یہ خلاف ورزیاں، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ دوبارہ پھر بھی سن لو کہ سب آسمان زمین جو کچھ ہے وہ کس کا؟ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، غنی اللہ کی صفت ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز ہے۔ حمیدہ خوبی والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے نا۔ جیسے اب حامد ہے، حمید ہے، احمد ہے، معنی اس کے مختلف ہوں گے۔ احمد یعنی زیادہ تعریف کرنے والا، حامد تعریف کرنے والا، تو خوبی والا ہے، خوب خوبی والا حمید۔ پھر دوبارہ وہی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تاکید کہ سنیے آسمان زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہی بحیثیت کارساز کافی ہے۔ کیا مطلب؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہر ایک کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو پھر جھگڑے کی بات ہی کیا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت جسے قہاریت اور قدرت، دیکھیے سمجھانے کے بعد اس کی قدرت کاملہ کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ بچے بے بس ہیں ہمارے سامنے،
لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی صفت قہاریت کے سامنے بے بس ہیں. جانتے ہیں قہاریت کسے کہتے ہیں؟ ہاں قہر، کہ اس کا فیصلہ آیا کوئی ٹال نہیں سکتا. بھائی موجیں آ گئی بستیوں میں، ٹال نہیں سکتے، لوگوں کو بچانے کا کام کرے لیکن موج کو ٹال نہیں سکتے، وہ اپنے وقت پر رکے گی. تو سنیے گا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. اللہ اللہ. دیکھیے، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس، اے لوگوں، ہے نا، بستیاں کے بستیاں لے جاتا ہے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، جانتے ہیں آپ، خاک کے اوپر زبر ہے، دوسروں کو، آخرین نہیں ہے، آخرین، دوسروں کو لے آئے. وہ گرامر بھی آپ کو یاد ہے، آخر یعنی لاسٹ، آخر دوسرا. اور یہ اللہ تعالیٰ پر کیا اللہ تعالیٰ کا اس پر وہ قدرت رکھتا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت اس پر رکھتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا مراد؟ لوگو، ہم لوگ کون ہیں؟ اولاد آدم. لیکن جب بھی خطاب کیا جاتا ہے کہ یا ایھا الناس، ایھا الناس، کبھی غور و فکر کیا کہ ناس ناس ناس، اور ہے اناس. اناس کا بھی ذکر ہے کلام پاک میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو اناس کیا ہے، ناس کیا ہے؟ ناس انسان کی جمع، سب. ناس کس کی جمع؟ انسان، سب. اناس، ناس کا ایک مجموعہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، گروپ. جی، سورہ انسان میں پڑھیں گے. تو ناس سب، اور قیامت میں ناس میں سے مختلف گروپ ہوں گے لوگوں کے. تو ان یہودیوں کو یہودی کے ساتھ پکارا جائے گا. مگر یہ تو کلام پاک میں آپ پڑھیں گے. پھر آدمی کسے کہیں گے؟ چونکہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان، انسان کے نام سے ایک پوری سورہ ہے، انسان. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. اور یا آدم اسکن، اے آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ. ہم آدمی ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن بہت فرق ہے. آدمی کیا ہوتا ہے؟ آدمی. جی. تو دیکھیے، یہ ہمارے دروس ایسے ہیں کہ آدمی، ٹھیک ہے نا، ایک شخص کو آپ نے کہہ دیا کہ ارے یہ کیا آدمی ہے، یہ کیسا انسان ہے. تو دونوں میں فرق کیا؟ بھائی ناس و ناس میں تو فرق بتلا دیا ہم نے، وہ تو مجموعہ ہے. آدمی اور انسان، بھائی آدمی آدم سے، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آدم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو آدمی ہوتا ہے خود بخود. آپ کے یہاں ایک بچہ آیا، وہ آدمی. پھر انسان کب؟ انسان ہوتا نہیں، بننا پڑتا ہے. ماشاء اللہ. انسان بننا پڑتا ہے. تو بچہ وہ آدمی ہے. اب آپ اس کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تب وہ جا کے آدمی بنے گا، انسان بنے گا. سمجھے نا؟ اب دیکھیے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، سب نے قسم کھائی ہے انسان نہ بننے کی. کھائیے کہ نہیں کھائیے؟ ابھی مجھے تجربہ ہوا، مختلف جگہوں پر جانا ہوا. مسجدیں بہت ہیں، کہیں تبلیغی ہے، کہیں دیوبندی ہے، کہیں اسلامی ہے. سبوں نے قسم کھائی ہے کہ انسان نہیں. تو انسان بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور آدمی خود بخود ہوتا ہے. تو انسان بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ تو ماں باپ کو محنت کرنا ہے کہ اسے انسان بنائیں، پڑھائیں، تہذیب وغیرہ. اور آدم علیہ السلام کو جب وہ کیا نوشتہ نامہ، جب ہدایت دی گئی، وہ کس لیے؟ انسان بننے کے لیے. تو انسان سے انسانیت، یہ عظیم چیز ہے. یہ ہر ایک کے پاس ہے. بعض ہندوؤں کے پاس ہے، بعض عیسائیوں کے پاس ہے، بعض مسلمانوں کے پاس ہے. تو بہرحال یہ میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ عجب حال ہے ہم لوگوں کا. آپ
نمازیں پڑھتے ہیں نا. کون سی مسجد میں نماز پڑھی آج ہمارے یہاں؟ تو تبلیغی مسجد میں. آپ کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ تو سنی مسجد میں. ہاں سنی سب ہیں سنی مسجد. آپ کون سی پڑھتے ہیں؟ تو فلاں مسجد میں, اسلامی مسجد. لیکن کہیں بھی انسانیت نہیں ہے. ایک صاحب تو پریشان ہوئے, تبلیغی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو وہ بڑا مجمع ہو تو دعا کرتے ہیں کہ اولیاء کے صدقے میں مغفرت کر دے. اب وہ پریشان. سنی سے مسجد میں جائیں تو وہاں بھی حالت کچھ اور ہے. تو مساجد کو بھی انہوں نے بانٹ دیا. بھائی انسانیت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ نماز ہو تو بوڑھوں کا خیال رکھو, عورتوں کا خیال رکھو, ان کے ساتھ بچے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں لیکن بچے گھر پر ہیں, ہے نا, وضاحت کی گئی ہے. اب امام کو چاہے کہ خطبے پر بھی کنٹرول کرے, نماز پر بھی کنٹرول کرے. تو یہ سبق کس کا دیا گیا؟ انسانیت کا. انسانیت بہت اہم ہے. جس میں انسانیت ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق, نصرت, مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے, توفیق ملتی ہے. تو بہرحال یہ انسان سے ایھا الناس ویأتی بآخرین, اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اچھا اب آخری آیت ہم اس پر ختم. جی ہاں آخر میں کچھ کہتے ہیں. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے نزدیک دنیا کا اور آخرت کا دونوں ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. دیکھیے دنیا کا ثواب چاہتے ہو, اللہ کے پاس تو دونوں ہے. تو مانگنا ہو تو دونوں مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ مزید وقنا عذاب النار. تو یہ کن کے بارے میں ہے؟ کچھ لوگ پہلے جنگ جو ہوتی تھی نا, کافی مال ملتا تھا, تلواریں, ڈھالیں, گھوڑے, بچے اور عورتیں. تو کچھ لوگ جب جاتے تھے ہاں نکلیں گے کچھ تو ملے گا. ارے بھائی ایک اس کو بچہ ملا تو غلام ہو گیا, ایک خاتون ملی تو وہ بھی غلام ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس تو آخرت بھی ہے تو وہ مانگو نا. تو آخرت کیا؟ اللہ کی رضا اور جنت, یہ کہا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب سنے اور خوب جاننے والا ہے. تو یہ آج کا صفحہ ہمارا مکمل ہوا. آئندہ ہم انشاءاللہ, آئندہ جمعہ تو چھٹی رہے گی. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے اکثر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 10 کا, اور جب صحابہ نے کہا کہ وہ تو یہود بھی رکھتے ہیں تو پوچھا تو بولے موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ہوئی نا اس کے بدلے. تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کا زیادہ حقدار ہیں. البتہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال 9 بھی رکھوں گا. یہ کیوں؟ اس کی حکمت کیا؟ آپ سب جانتے ہیں 9 10 کو رکھنا ہے. عاشورہ کا روزہ عاشورہ ہے نا 10واں. بس چونکہ ایسا ہوا کہ یہود کہتے تھے یہ نیا دن کہاں ہے, یہ تو ہمارے دن کی پیروی کر رہا ہے. سمجھ رہے نا اس کی حکمت. تو جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تھوڑا مختلف یعنی علیحدہ کہ ہم 9 کو بھی اور 10 کو بھی, یہ کہا گیا. لیکن آپ نے رکھا نہیں, وہ پھر آپ کا وصال ہو گیا, فوت ہو چکی. تو ہم آپ اس کلام کی ابتدا میں یا 9 کو رکھیں یا اور 10. لیکن اب اگر 9 کو بھول گئے تو 10 کے ساتھ 11 آگے نا سمجھے. لیکن اب آپ مزید 9 10 11 تو 3 ہوئے نا. اب لوگوں کو کیوں اتنا مجبور کرتے ہو بھائی 9 10 رکھیں. اب چونکہ آپ کی سہولت ہے, جیسے کہ ہفتے کے روز لوگوں کو کام نہیں ہوتا ہے, اس حساب سے آپ 10 11 رکھیں, کوئی حرج نہیں. تو اس کا بڑا اجر ہے. اور یہ بھی وہی عرفے کی طرح یہ سنت ہے, الجھے نہیں. اچھا اب رہا سوال جمعے کو آ رہا ہے نا. جی یہ سوال ضرور کریں گے. جی دیکھیے جمعہ کے روز روزہ رکھنا منع ہے, حدیث میں ہے. ایک کیا یہ ایک کا لفظ ہے. ہفتے کے روز ایک روزہ رکھنا منع ہے, اور یوم الاحد یعنی کیا سنڈے کو. کیوں؟ تو وہ سنڈے تو کرسچن لوگوں کا ہے, ہفتہ یہودیوں کا, تو چونکہ مشابہت نہ ہو تو ایک روزہ نہ رکھیں. اور عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تھا تو بولے آپ کل روزہ تھی, تو بولے نہیں, تو پھر کل روزہ رکھنا ہے. تو ایسا نہیں, صرف جمعہ کا. اچھا جمعہ کا روزہ یا صرف ہفتے کا روزہ نہ رکھیں, اس کے ساتھ ملائیں. اب جمعہ کا کیوں؟ جمعہ تو ہمارا اس لیے کہ جمعہ کی نماز وہ ایک عبادت ہے, اس کے لیے تیاری کریں, اس لیے جمعہ کے روز صرف روزہ نہ رکھیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ عاشورے کا جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ ہم جمعہ کا نہیں رکھ رہے ہیں, کون سا رکھ رہے ہیں؟ عاشورے کا. بس بات ختم ہو گئی.
یہ عاشورے کا رکھ رہے ہیں. آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ جمعہ کا روزہ رکھیں, آپ عاشورے کا رکھ رہے ہیں, جیسے کہ رمضان میں جمعہ کو بھی رکھتے ہیں, ہفتے کو بھی رکھتے ہیں, تو اس کا خیال رہے. اور باقی آپ کو اختیار ہے, آپ ہفتے کے روز رکھیں ملا کر, تو اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وكان الله سميعا بصيرا. سميعا بصيرا. جی تجوید بھی بہت ہو گئی, چلے جانے والے. جنرل کی بات کرنا تھا. جی جی جیسے ہمچل پر جاول طوفان آیا ہے, جی ہمچل میں لوگ بیٹھے بھی ہوئے. جی جی اس سے پہلے کشف پھیلایا تھا. جی جی میں نے کہا مسلمانوں خالی کر دو. جی جی اس سے پہلے لوگ ہی خالی ہو گئے. ہاں لکھا لے ہو گئے. تو اس صورت میں کیا ہم کو خوش ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے میں دیکھتا ہوں لبے جی جی اس کا اظہار کر رہے ہیں, بولے کہ اللہ کا عذاب ہے. ایسا کہنا جائز ہے کیا ہے؟ ہاں لیکن تو نقصان تو دونوں طرف ہی ہو رہا ہے. جی جی ہاں, اصل میں کیا ہے, وہ لوگ ہے نا, وہی جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں نا, اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, اللہ کی جانب سے ہوا ہے, لیکن ہم سکوت اختیار کریں, چونکہ ہم مشترک زندگی ہے نا ہماری, ہم سب مل جل کے رہتے ہیں, تو ان کی مشکل پر ہم نے خوشی منانا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف وہ نہیں, ہمارے لوگ بھی نہیں کر رہے ہیں, تو ایسا نہیں کہنا چاہے. باقی اللہ کی لاٹھی کو آواز نہیں ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے گاؤں خالی کریں, اب انہوں نے خود ہی کیا ہے, اب ہم خاموش رہے ہیں, لیکن ہمارے لوگوں نے بھی تو کیا نا. جی ہاں وہ شر, ہاں تو وہ شر نہیں ہونا چاہے. اصل میں ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے, معمولی بات پر جھگڑے فساد ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہے, سنجیدگی سے لینا چاہے. باقی نقصان تو ہو ہی رہا ہے. نقصان تو ہو رہا ہے, سب طرف ہو رہا ہے. یہ تو چلیے جو مطلب مر رہے اس میں اچھے لوگ بھی تو ہیں نا. ہاں اچھے لوگ بھی تو ہے نا. یہ ایک الگ, یعنی اس سے ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے. عذاب کون سا؟ دنیا کا عذاب, کہ چن چن کر تو عذاب نہیں دیا جاتا ہے نا. عذاب اب جو کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اس کا اجر ملے گا. تو سنجیدگی اختیار, اچھا ہو آپ نے پیغام دیا, جو لوگ سنیں گے جی تو سنجیدگی اختیار کریں, ایسے الفاظ نہ کہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.